تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں۔ اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها خالدین۔ وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنی گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اول پہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے۔ کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے۔ یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے، تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے۔ لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام ایک ایک حرف